السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله بما تعملون خبير۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ حاضرین مسجد اور گھر پر بیٹھی میری ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی، اسم گرامی، نبی آخر الزماں، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم 6 چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور جو چھٹی اور آخری چیز ہے وہ ہے تقدیر پر ایمان لے کر آنا۔ حضرات گرامی قدر، اگر ان 6 چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، اگر ہمارا ایمان ان 6 چیزوں پر مکمل ہے تو ہم سچے پکے مومن ہیں۔ لیکن اگر ان 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر بھی ہمارا ایمان نہیں ہے، ایمان تو ہے لیکن کمزور ہے، تو سامعین اکرام ہم سچے پکے مومن نہیں ہو سکتے۔ معلوم ہوا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ان 6 چیزوں پر ایمان رکھنا کمپلسری ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو 6 چیزیں بیان کی تھی، ان میں ایک چیز جو بیان کی وہ ہے قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ایک روز ایسا ہوگا کہ قیامت آئے گی، اور قیامت کا دن ایسا ہے کہ اس دن تمام لوگوں کو اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہے۔ حضرات، ایک تو ہوتا ہے کسی چیز کو ماننا، اور ایک ہوتا ہے دل میں اس چیز کا احساس دلانا۔ ہم مانتے تو ہیں کہ قیامت آئے گی، لیکن ہمارے دل میں اس کا احساس نہیں ہے۔ کیوں احساس نہیں ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ قیامت آئے گی، حساب ہوگا، لیکن ہمارے ایکٹیویٹی، ہمارا طرز عمل، ہماری زندگی کے شب و روز، ہمارے کیے ہوئے اعمال وہ اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اگر ہماری ایکٹیویٹی، اگر ہمارے طرز عمل، اگر ہمارے زندگی کے شب و روز ٹھیک ہے تو تب ہمیں معلوم ہے کہ قیامت آئے گی اور ہمارا حساب ہوگا، تب ہم قیامت کے دن سے ڈریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم قیامت کے دن سے نہیں ڈرتے، کیونکہ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ 30ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا،
ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ کن لوگوں کے بارے میں؟ جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ہر زمانے میں لوگ کرتے آ رہے ہیں، آج کے دور میں بھی لوگ کرتے ہیں۔ ارے حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگوں نے ناپ تول میں کمی کی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو بہت سمجھایا، بہت کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ناپ تول میں کمی کرنا چھوڑ دو، جب لو تو پورا پورا لو، اور جب دو تو تب بھی پورا پورا دو۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے پتہ ہے کیا جواب دیا تھا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے شعیب، تو نے ہمیں نماز کا حکم دیا، ٹھیک ہے، لیکن تو ہمارے بزنس میں، تو ہماری تجارت میں دخل اندازی دے تو یہ تیرے لیے مناسب نہیں ہے کہ تو ہمیں ہمارے بزنس سے روک دے، تو ہمیں ہمارے منافع سے روک دے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، تباہی و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو دگنا لیتے ہیں، مگر واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، جب وہ لوگوں کو دیتے ہیں تو ڈنگی مارتے ہیں، جب لوگوں کو دیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ نہیں ڈرتے، کہ کیا یہ ان لوگوں نے گمان نہیں کیا کہ ان لوگوں کو اٹھایا جائے گا لیوم عظیم؟ کس دن؟ اس دن جو بہت بڑا دن ہوگا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، تمام سامعین کرام کو، تمام لوگوں کو، بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، معلوم ہوا کہ ناپ تول میں کمی کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ برادران اسلام، پچھلے 8-9 مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے حالات کیسے تھے۔ لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، مسجدیں آباد نہیں تھی، مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لاک ڈاؤن میں جتنے لوگ نماز پڑھنے آتے تھے اس سے کم آج مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں۔ ارے لاک ڈاؤن میں قرآن مجید تھوڑی بہت تلاوت کی جاتی تھی، مگر آج قرآن مجید کو الماریوں کی زینت بنا دیا گیا ہے، قرآن مجید کو ایک چادر میں لپیٹ کر الماریوں میں رکھ دیا گیا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے حضرات گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حضرات گرامی قدر، لاک ڈاؤن میں ہمارے حالات بہت برے تھے۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن جو حساب ہوگا وہ حساب بہت برا ہوگا۔ اس دن ذرہ برابر بھی لوگوں کے ساتھ بے ایمانی نہیں کی جائے گی، جس نے جو کیا اس کو وہ دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، قیامت کے دن جو حساب ہوگا اس حساب سے پہلے ہمیں اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے، ہمیں اپنا سیلف ایگزام کر لینا چاہیے۔ دنیاوی طور پہ سمجھاؤں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، ایک طالب علم ہوتا ہے، ایک ودیارتی ہوتا ہے، جب وہ کہیں ایگزام دینے جاتا ہے یا پھر کہیں بھی انٹرویو دینے جاتا ہے تو اسے معلوم رہتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میری فرسٹ ڈویژن آئے گی یا سیکنڈ ڈویژن آئے گی۔ لیکن ایک وہ طالب علم جس نے اپنی زندگی میں کبھی محنت نہیں کی، اپنی پڑھائی کے دوران کبھی اس نے پڑھائی نہیں کی، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں فیل ہو جاؤں گا، اگر ادھر ادھر سے چیٹنگ کا جگاڑ لگ گیا تو سکسیس ہو جاؤں گا، کسی نہ کسی طریقے سے پاس ہو جاؤں گا، لیکن اگر چیٹنگ کا جگاڑ نہیں لگا تو میں فیل ہو جاؤں گا۔ اسی بنا پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ وَإِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ حضرات گرامی قدر، قیامت کے دن اللہ رب العالمین لوگوں کے نامہ اعمال ان کے حوالے کریں گے، ان کے سپرد کریں گے۔ تو فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو اللہ رب العالمین نے جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیے، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ،
جو نامہ اعمال ان کو دیے جائیں گے، جو کتاب ان کو پڑھنے کے لیے دی جائے گی، تو وہ اس کو پڑھیں گے اور کیا کہیں گے کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ مجھے امید تھی، مجھے گمان تھا اللہ رب العالمین پر، یا مجھے گمان تھا اپنے اوپر کہ میرا یہی اعمال ہوگا اور میرے دائیں ہاتھ میں ہی مجھے کتاب دی جائے گی۔ معلوم ہوا کہ دائیں ہاتھ میں اگر ہمارے نامہ اعمال دے دیے جائیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے۔ علامہ قتادہ بیان کرتے ہیں، علامہ قتادہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو لوگ ان پڑھ ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، کہ دنیا کے اندر جو لوگ ان پڑھ ہیں، قیامت کے روز اللہ رب العالمین ان کو بھی ان کی کتاب جب دے گا تو وہ بھی اپنی کتاب پڑھ لیں گے۔ یعنی وہ دنیا کے اندر ہی ان پڑھ ہے، باقی آخرت میں اللہ رب العالمین ان کو پڑھا دے گا یا پڑھے ہوئے ہوں گے۔ اسی طریقے سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے نیک اعمال کیا تو ان کو امید ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں جنت دے گا۔ سامعین کرام، یہ جنت حاصل کرنا معمولی کھیل نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین بوڑی شوڑی دیکھے گا، اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، ارے خوبصورت ہے اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، اسمارٹ ہے، ہینڈسم ہے، اللہ رب العالمین بخش دے گا۔ اللہ رب العالمین یہ نہیں دے گا، بلکہ اللہ رب العالمین ہماری ایکٹیویٹی دیکھے گا، اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں کیے ہوئے طرز عمل کو دیکھے گا، اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں کیے ہوئے ہمارے اعمال کو دیکھے گا، تب اللہ رب العالمین ہمیں جنت دے گا۔ یہ تھوڑی ہے کہ ارے بوڈی شوڈی دیکھ لی، ہائٹ وائٹ ٹھیک ہے، ہینڈسم ہے تو اللہ جنت دے دے گا، معاف کر دے گا۔ سامعین کرام، معلوم ہوا کہ ہمارے اعمال ہمیں ایک بات بتلا رہے ہیں کہ جو مصیبتیں، یہ جو تکلیفیں، یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ ہمیں آزمانے کے لیے آ رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ اللہ رب العالمین تمہیں ہر طریقے سے آزمائے گا، مال کے ذریعے، مال اور اولاد، ہر طریقے سے اللہ رب العالمین تمہیں آزمائے گا، بشرطے کہ تم ان کی آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ اے نبی ان لوگوں کے لیے خوشخبری دے دیجئے۔ کہا کن لوگوں کو؟ کہ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، کہ جن کو تکلیفیں آئی، جن کو پریشانیاں آئی، پریشانیاں آنے کے بعد، تکلیفیں آنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ اللہ تو مجھے کیسی کیسی پریشانیاں دے رہا ہے، ارے اللہ تو مجھے کس تکلیف میں ڈال رہا ہے، اللہ مجھے تو ڈال رہا ہے، فلانے کو نہیں ڈال رہا ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا کہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ رب العالمین ہی کے ہیں اور اللہ رب العالمین ہی کے طرف لوٹنے والے ہیں۔ محترم حضرات گرامی قدر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے کہ جن کو افضل هذه الامہ کہا گیا، یعنی اس امت کا سب سے افضل آدمی کہا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، فجر کی نماز پڑھائی پہ تو بیٹھ گئے، تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں تمام لوگوں سے ایک سوال کیا۔ کیا کہا کہ من اصبح منکم اليوم صائم، کیا سوال کیا کہ من اصبح منکم اليوم صائم، کہ آج تم میں سے کون روزے سے ہے؟ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ تھے، سب خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج میں روزے سے ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سوال کرتے ہیں کہ من اصبح منکم اطعم المسکین، کہ آج تم میں سے مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ پھر تمام کے تمام صحابہ خاموش۔ حضرت ابو بکر پیچھے سے ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں ہوں، میں نے مسکین کو کھانا کھلایا۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ من عاد منکم اليوم مریضا، کہ آج تم میں سے کس نے مریض کی عادت کی؟ پھر تمام صحابہ خاموش۔ حضرت ابو بکر پھر پیچھے سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے مریض کی عادت کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہے، مریض کی عیادت کرنا، مسکین کو کھانا کھلانا، یا پھر نفلی روزے رکھنا، معمولی اعمال ہے، لیکن یہ ایسی نیکیاں ہیں، یہ ایسے عمل ہیں کہ جو تمہیں جنت میں لے جانے والے ہیں۔
حضرات گرامی قدر اس سے کیا پتہ چلا؟ یعنی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنتی ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، چلے تو گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عبداللہ ابن مسعود، دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو، اپنی جیب کو مروڑ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود گھبرا گئے، اچانک پوچھا کہ ابن مسعود ابو بکر تم کیا کر رہے ہو؟ ارے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تم اپنے آپ کو نہ مارو، لیکن تم ہو کہ جو اپنی زبان کو، اپنی جیب کو خود بخود مروڑ رہے ہو، کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو؟ سامعین ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ إِنَّ هَذَا عَوْرَةَ الْمَوَارِي، کہ یہ جو زبان ہے نا یہ بہت تکلیف دیتی ہے، یہی جہنم میں لے جانے والے اعمال کرتی ہے۔ محترم حضرات گرامی قدر، وہ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے جو اتنے ڈر رہے تھے، لیکن آج ہم حضرت ابو بکر کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بھی اللہ رب العالمین سے ڈرے، ہم بھی اللہ رب العالمین پر سچے پکے طریقے سے ایمان لے کر آئے۔ اللہ حضرات گرامی قدر، قیامت کے دن جب نامہ اعمال ہماری گردن میں لٹکائے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کہے گا کہ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ حضرات گرامی قدر، ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ، قیامت کے روز جب میدان حشر میں تمام کے تمام لوگ اکٹھا ہوں گے، اللہ رب العالمین ووضع الکتاب، اس کتاب کو پیش کریں گے۔ کس کتاب کو؟ جو یہ فرشتے نا کندھے پر بیٹھے ہوئے ہمارے نامہ اعمال لکھتے رہتے ہیں کہ ہاں ہم نے کتنے اچھے اعمال کیے، کتنے برے اعمال کیے، تو اس رجسٹر کو اللہ رب العالمین جب قیامت کے روز پیش کرے گا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو جو مجرم لوگ ہوں گے، جنہوں نے ظلم کیا، جو ڈرے ہوئے ہوں گے، وہ اس میں دیکھیں گے اور کیا کہیں گے کہ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرًا، وہ لوگ کہیں گے کہ ارے اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرًا، یہ جو کتاب، یہ جو رجسٹر ہمیں دیا گیا ہے، نہ ہمارے چھوٹے گناہ چھپاتا ہے، نہ ہمارے بڑے گناہ چھپاتا ہے۔ سامعین کرام، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈرے، قیامت کے دن پر ایمان لے کر آئے تو سچے پکے طریقے سے ایمان لے کر آئے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمارے ملک کے حالات درست نہیں ہیں، الہ العالمین تو ہمارے ملک کے حالات درست کر دے۔ الہ العالمین جہاں کہیں مسلمان بھائی پریشان حال ہیں تو ان کی غیبیات سے مدد فرما۔ الہ العالمین جو بھائی بیمار حال ہیں تو ان کے لیے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔